اگر آپ کو دنیا کے رازوں، گمشدہ سلطنتوں اور ناقابل یقین تاریخوں میں دلچسپی ہے تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے، کیونکہ آنے والی کہانیاں آپ کو حیران کر دیں گی۔ آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں ایک ایسی سرزمین پر جہاں ریت کے زروں میں تاریخ چھپی ہے، جہاں ایک مرد مجاہد نے قابض قوتوں کو چیلنج کیا اور جہاں ایک امر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ہے لیبیا، ایک ایسی سرزمین، ایک ایسا ملک جس میں بربر قبائل کے ہزاروں سال پرانی روایات اور رومن سلطنت کے آثار جو آج بھی زندہ ہیں۔ پرانے کھنڈرات لیبیا کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ شمالی افریقہ میں واقع لیبیا، مشرق میں مصر، مغرب میں تیونس الجزائر، جنوب میں جارج اور شمال میں بحر الروم سے گھرا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے صحراؤں میں سے ایک صحرائے عظیم کا حصہ ہے۔ دارالحکومت طرابلس ہے اور زبان عربی۔ لیبیا کی سرزمین پر بربر قبائل کی روایات اور رومن سلطنت کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہاں دوسرے ملکوں کے لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں اور پرانے کھنڈرات کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پتھروں پر کندہ جانوروں کی تصویریں بربر قبائل کی روایات اور رومن سلطنت کے آثار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہاں کا شہر لپٹس مانگا رومی دور کی عظیم ترین تعمیرات میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کے کھنڈرات آج بھی سیاحوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لیبیا آج اپنی پرانی تعمیرات، روایات اور ایسے ثقافتی کھنڈرات جو پرانی روایات کا منہ بولتا ثبوت ہے، جن کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنی مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔ یہاں کے کھنڈرات کو پتھروں کے ساتھ بنایا گیا ہے جو آج بھی اپنی مضبوطی کا منہ بولتا ثبوت دیتے ہیں۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon. 7ویں صدی میں دین اسلام یہاں پہنچا اور لیبیا کی عوام نے دین اسلام کو دل سے قبول کیا۔ عربی زبان، اسلامی فنون اور تہذیب یہاں کی پہچان بن گئی۔ فاطمہ ایوبی اور مملوک ادوار یہاں کی تاریخ کا حصہ بنے۔ 1951 میں سلطنت عثمانیہ نے لیبیا کو اپنی حدود میں شامل کیا، لیکن 1911 میں اطالویوں نے حملہ کیا اور کالونیل ظلم کی ایک نئی داستان شروع ہوئی۔ اس وقت ایک مرد مجاہد اٹھا، عمر مختار، ایک استاد، ایک رہنما، ایک مرد مجاہد جس نے گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑوں میں دشمنوں کو چکرا کر رکھ دیا۔ وہ 20 سال تک اطالویوں سے لڑتا رہا اور آخرکار گرفتار ہو کر پھانسی چڑھ گیا، مگر وہ لیبیا کی روح میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ 1951 میں لیبیا کو آزادی ملی اور ادریس اول بادشاہ بنے، لیکن 1969 میں ایک نوجوان فوجی افسر نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس نے بادشاہت کو ختم کر کے عوامی جمہوریہ کا اعلان کیا، تعلیم اور صحت مفت کی، لیکن حکومت کو آہنی ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ قذافی کو دنیا ایک امر، باغی اور ممتاز شخصیت کے طور پر جانتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے زیر زمین خفیہ بنکر تھے۔ وہ عالمی سیاست کے ایسے راز جانتا تھا جو دنیا کو ہلا سکتے تھے۔ 2011 میں عرب بہار کے دوران بغاوت ہوئی اور آخرکار قذافی کو قتل کر دیا گیا۔
قذافی کے بعد لیبیا میں خانہ جنگی، دو حکومتیں اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی، لیکن نئی نسل تعلیم یافتہ اور آگاہ ایک بار پھر لیبیا کو جگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ قوم ٹوٹ چکی ہے لیکن بکھری نہیں۔ لیبیا کی ثقافت ایک حسین امتزاج ہے، بربر روایات، عرب تہذیب، اسلامی اقدار اور افریقی رنگ۔ یہاں کے لوگ قہوہ پیتے ہیں، موسیقی بجاتے ہیں اور ریت پر چلتے ہوئے آسمانوں کی وسعتوں میں خواب دیکھتے ہیں۔ یہاں کی کرنسی دینار ہے۔ لیبیا کا 80% حصہ صحرا پر مشتمل ہے۔ یہ تھی لیبیا کی کہانی، ایک ملک جو صحراؤں میں چھپا خزانہ ہے، ایک قوم جو ہر طوفان میں بھی سینہ تان کر کھڑی رہتی ہے۔ ایسے راز، ایسی قربانیاں اور ایسی تاریخ شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک میں ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل زی ٹریول ہب کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ہم ایسی ہی دلچسپ، حیران کن اور تاریخی کہانیاں آپ کے لیے روز لاتے رہیں گے۔ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو کس ملک پر بنے؟ ملتے ہیں اگلی قسط پر ایک نئے راز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔